बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नईम ताज है और मैं कंसल्टेंट सर्जन हूँ, हेड ऑफ सर्जरी डिपार्टमेंट हूँ और एग्ज़ामिनर हूँ अंडर ग्रेजुएट्स का, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का, डॉक्टर्स का। टीचिंग फील्ड में भी इन्वॉल्व हूँ फॉर द लास्ट 25 to 30 ईयर्स। नॉर्मली मैं अवॉइड करता हूँ ज़्यादा मैसेज अपलोड करने के लिए, मगर मजबूरन मुझे 2-3 दिनों से इतने ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं रिगार्डिंग कि जी आप वो एक इटालियन एक कोई वेबसाइट है जिसके ऊपर उन्होंने कहा है कि ये गलत ट्रीट हो रहा है कोरोना और गलत डायग्नोज हो रहा है और प्रॉपर मैनेज नहीं हो रहा, बेसिकली इसकी ट्रीटमेंट अलग है। तो उसके बारे में लोग को मैं इंडिविजुअली तो बताता रहूँ, मगर मेरा ख्याल है कि कलेक्टिवली उसके बारे में आज हम थोड़ा सा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो एक आजकल बहुत आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे इंटरनेट ड्राइव एक इन्फॉर्मेशन है कि जो इटली वालों ने टॉप्सी की हैं और 50 टॉप्सीज में उन्होंने ये देखा है कि बेसिकली कोरोना वायरस है ही नहीं और ये कोई बैक्टीरिया है। और पहली बात, दूसरी बात ये है कि ये इसका इलाज जो है वो एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक से ठीक हो जाता है और इसलिए क्योंकि ये बैक्टीरिया इसलिए एंटीबायोटिक से ठीक हो जाता है। और तीसरा ये है कि उसमें कोई नमूनिया वगैरह नहीं होता और पेशेंट्स को नॉर्मली क्लॉट्स बन जाते हैं बॉडी में और ये क्लॉट्स होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है। और चौथी बात ये कि वेंटिलेटर की ज़रूरत ही नहीं है इन पेशेंट्स में और ना कि आईसीयू की ज़रूरत है। तो ये 4 पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं और ये कि जस्ट वर्ल्ड पॉपुलेशन को ख़त्म करने के लिए और इसके लिए वैक्सीन इंट्रोड्यूस कराने के लिए ये इन्होंने इंट्रोड्यूस की है। और WHO ने कहा था कि इसकी बिल्कुल कोई स्टडी ना करें, मगर इटली ने कर दी है और उसमें ये चीज़ हो गई है। तो ये बहुत आजकल वायरल है, मैसेज हर तरफ आ रहा है। तो मैं कहता कि इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं आज। पहली बात ये है कि जो उनका पहला पॉइंट है कि ये बैक्टीरिया है, वायरस नहीं है। ये बिल्कुल गलत चीज़ है। ये जो है कोरोना वायरस है, इसमें लैंसेट स्टडी जो हुई है, लैंसेट स्टडी होती है बहुत पुराना मेडिकल प्रोफेशन के जर्नल्स हैं जिसमें पब्लिश होते हैं फ्रॉम 1823। उस स्टडी में इसमें 8 to 10 पेजेस में इसमें सारे टेक्स्ट बुक्स में इस वायरस की पिक्चर्स हैं, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये किस तरह एक्ट करता है और क्या इसकी मॉर्फोलॉजी और पेशेंट से ये रिकवर की है। इसको ये क्लेम करना कि ये वायरस नहीं है बिल्कुल गलत है। इसमें कोई डाउट है ही नहीं कि ये वायरस है। जहाँ तक एंटीबायोटिक्स का है रोल कि आप एंटीबायोटिक्स पे क्यों देते हैं, एंटीबायोटिक्स इसमें इसलिए देते हैं कि जो पेशेंट्स अगर एक दफ़ा ये वायरस आप इनहेल करते हैं, आपके लंग्स में ये वायरस जाता है, लंग्स के अंदर ये डैमेज करता है, ठीक है। जब लंग्स को डैमेज करता है और डैमेज करके नमूनिया कॉज करता है और नमूनिया कॉज करने की वजह से जितने आपके डेड टिश्यू होते हैं, एक्साइटोकाइंस होते हैं जो बॉडी में रिलीज होते हैं, उसकी स्टॉर्म आने की वजह से डिफरेंट ऑर्गन्स डैमेज होते हैं। तो वो जो इन्फेक्शन प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से इंसान को बुखार होता है, कफ होती है और ये सारी चीज़ें, तो वो जो डेड टिश्यू है वहाँ एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जाती है बॉडी में, जिसके लिए हमें एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती है। और अगर आप एंटीबायोटिक्स देंगे तो वो जो वायरस डैमेज कॉज कर रहा है वो उसको प्रिवेंट कर लेगा, उससे पेशेंट की कंडीशन बेहतर हो जाएगी और एंटीबायोटिक्स की वजह से पेशेंट बेहतर तौर पे इम्प्रूव कर जाते हैं। मगर ये आपका जो लोगों के जहन में है कि इससे वायरस के लिए एंटीबायोटिक से, ये गलत है। जो वायरस किल होगा वो एंटीवायरल ड्रग से होगा, एंटीबायोटिक से किल नहीं होगा। एंटीबायोटिक से इसकी कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करते हैं। फिर जो थर्ड उनका क्लेम है कि ये जो वायरस है ये क्लॉट्स बना रहा है और कुछ भी नहीं है। आप ये क्लॉट बनाता है, कोई नमूनिया नहीं होता, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती, सिर्फ क्लॉट बन रहा, आप एस्प्रिन की गोली खाएँ और आप ठीक हो जाएंगे। तो ये भी गलत है एक चीज़ कि ये अभी ये चीज़ नहीं पता चली, ये जो थ्रोम्बोसिस जिसे हम कहते हैं DIC होता है, ये भी इस वायरस की कॉम्प्लिकेशन है। नमूनिया के साथ आपको ये डेवलप हो जाता है DIC होता है डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशंस, जिसमें बॉडी में क्लॉट्स बनते हैं और थ्रोम्बोसिस होती है, ब्लड सप्लाई कम हो जाती है दिमाग की तरफ, हार्ट की तरफ और हार्ट अटैक हो जाता है। ये कोई नई चीज़ नहीं है, जब ये शुरू से स्टडी हुई थी, जब चाइना में ये स्टडी आई थी, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ऑफ हेमाटोलॉजी में ये अप्रैल में पब्लिश हुआ है। मार्च में मैंने एक वेबिनार अटेंड किया है जिसके अंदर ये चीज़ उस वक्त इस्टेब्लिश हो गई थी कि थ्रोम्बोसिस कॉज कर रही है, क्लॉट बन रही है, ये वायरस क्लॉट बना रहा है, ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है। और नीदरलैंड में, फ्रांस में और वर्ल्ड वाइड इसकी स्टडीज़ हो चुकी हैं
جس میں یہ اپریل میں پبلش بھی ہو چکی ہیں برٹش میڈیکل جرنل آف ہیماٹولوجی میں، آپ اس میں دیکھ بھی سکتے ہیں. تو اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ اس وائرس سے کلاٹ بنتے ہیں اور آپ اینٹی کوگولنٹس ٹریٹمنٹ دیں. اور جو اس کا علاج ہو رہا ہے یہ نہیں کہ کسی کو پتہ نہیں ہے، شروع سے اس کے علاج میں اینٹی کوگولنٹس دیے جا رہے ہیں. اینٹی کوگولنٹس ہوتے ہیں جو خون کو پتلا کرتے ہیں. اس میں آپ ایک لیولز ہوتے ہیں بلڈ میں ڈی ڈائمرس، جو پروٹین فریگمنٹس ہوتے ہیں، جب کلاٹ ٹوٹتے ہیں تو ڈی ڈائمرس بنتے ہیں. اس کے آپ لیول پیشنٹ میں چیک کرتے ہیں، جس پیشنٹ میں ڈی ڈائمر کا لیول زیادہ ہے اس میں آپ اینٹی کوگولنٹس دیتے ہیں. کسی پیشنٹ میں آپ پروفلیکٹک دیتے ہیں، جب ان کے لیول بہت زیادہ ہو جائیں پھر آپ انجیکشن کے فارم میں ہیپرین دے سکتے ہیں، اور کچھ ایسے انجیکشن ہیں، کلیگزین ہے، انوکساپرین ہے، جو آپ دیتے ہیں اینٹی کوگولنٹس لیے. تو اسٹیبلش فیکٹ ہے جو شروع سے پتہ ہے، اس میں کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے. اس لیے جو بھی پیشنٹ ہوتا ہے اس کے ڈی ڈائمرس چیک کرتے ہیں. مگر آپ نے دیکھنا ہے اینٹی کوگولنٹس کس کو ضرورت ہے. ایسپرین ہر ایک کو آپ نہیں دے سکتے. ایسپرین آپ نے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہے اور پھر آپ لینی ہے. اگر آپ کو کوئی ڈس آرڈر ہے، اینٹی کوگولنٹس کوئی اور بھی آپ لے رہے ہیں، میدے کا مسئلہ ہے، سی این ایس بلیڈنگ ہے، کوئی اسٹروک آپ کو ہے، بلیڈنگ ٹینڈنسی ہے، تو پھر آپ نے دیکھ کے پلیٹلیٹس آپ کے کم ہیں، پھر آپ نے ایسپرین اس طرح بلا وجہ نہیں کھانی آپ نے. تو تھرومبوسس یہ اسٹیبلش چیز ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اور اس پہ پہلے سے ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے. مارچ سے شروع سے اس کی ٹریٹمنٹ میں اینٹی کوگولنٹس پہلے سے دیے جا رہے ہیں. یہ نہیں کہ ابھی کے ٹاپسیز ہوئی ہیں تو اب پتہ چلا یہ اس کا علاج ہے. چوتھا اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی وینٹیلیٹر اور آئی سی یو کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ بہت ایک غلط چیز ہے، جو کہ مس انفارمیشن ہے جو کہ پھیلائی جا رہی ہے. کیونکہ جب ایک پیشنٹ ہے، اس کو جب ایک سانس کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو ایک آکسیجن سیچوریشن اس کی کم ہو جاتی ہے. آکسیجن سیچوریشن کم ہوتی ہے، اس کو آپ آکسیجن دیتے ہیں، آکسیجن سے وہ رسپونڈ نہیں کرتا تو پھر آپ نان انویسو وینٹیلیشن، نان انویسو ہوتا ہے ٹیوب ڈالے بغیر آپ ماسک لگا کے آپ اس کو آکسیجن دیتے ہیں تاکہ پیشنٹ اس کو اپنے سیچوریشن مینٹین کر سکے. امیڈیٹلی وینٹ پہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی پیشنٹس کو. مگر اس کی سیچوریشن اگر پھر بھی فال کر جائے، 80% سے بھی اس کی سیچوریشن نیچے آ جائے، جس کو ہم کہتے ہیں ریسپریٹری فیلئر میں جا رہا ہے پیشنٹ، نمونیا ہے اور ریسپریٹری فیلئر میں چلا گیا پیشنٹ. ریسپریٹری فیلئر یہ ہے کہ جو آپ کے لنگس اپنے کام کرنے چھوڑ گئے، پھر آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی. اگر آپ اس کو وینٹ پہ نہیں ڈالیں گے تو 100% ڈیتھ ریٹ ہے. اگر آپ وینٹ پہ ڈالیں گے پھر بھی 50% ہے. آدھے پیشنٹ بچ جاتے ہیں، آدھے نہیں بچتے. مگر وہ کنڈیشن ہی ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ پیشنٹ کا ہائی ڈیتھ ریٹ ہے. یہ نہیں کہ وینٹیلیٹرس کی وجہ سے جا رہے ہیں، مگر وہ اینڈ سٹیج ہے. شروع میں آپ سمپل آکسیجنس دیں اور دوسرے دیں. تو انہوں نے جو ان کے ہیڈ ہیں پلمنالوجی کے اور جو چیسٹ کے اسپیشلسٹ ہیں، سیرگیو ان کا نام ہے، جو ملان میں اٹلی کے، انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ آؤٹ آف کوسچن اگر پیشنٹ ریسپریٹری فیلئر میں اور آپ اس کو وینٹیلیٹر نہ دیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی کلیم نہیں کیا کہ وینٹیلیٹر کی ضرورت نہیں ہوتی. نارملی آپ کو آئی سی یو کریٹیکلی ایل پیشنٹس کی ہوتی ہے، 85 to 90% بغیر وینٹیلیٹرس کے ٹھیک ہو جاتی ہے. اور لینسٹ اسٹڈیز میں جو باقی اسٹڈیز میں آیا ہے کہ جو میجورٹی آف ڈیتھ ہے کاز وہ نمونیا ہے. آپ کی جو 20 to 30% کلاٹس کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور باقی جو نمونیا اور کچھ 50% میں دونوں چیزیں مکس ہوتی ہیں. نمونیا بھی ہوتا ہے اور پیشنٹ کو ڈی آئی سی بھی ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری کمپلیکیشنس ہیں. مگر یہ نہیں ہے کہ اس کی ٹریٹمنٹ نہیں ہے ان کی، آپ وائرس کل نہیں کر سکتے، اس کے لیے اینٹی وائرل ڈرگس ہیں اور یہ ساری چیزیں. اچھا، اب جو ایک اور جو سیکنڈ بات آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ کوئی انفارمیشن آتی ہے تو اس کے بارے میں تو امید آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں، پہلی بات ہے کہ وائرس ہے، دوسری بات ہے کہ جو اینٹی بایوٹکس آپ دے رہے ہیں وہ آپ جو وائرس ڈیمیج کاز کر رہا ہے اس کے لیے دے رہے ہیں. تیسرا کلاٹس بنتے ہیں جو آپ فیو ٹیسٹ ہیں جس کے ذریعے پتہ چلتا ہے، اینٹی کوگولنٹس دیتے ہیں. چوتھا وینٹیلیٹر صرف کریٹیکلی ایل پیشنٹس جن میں سیچوریشن اب لاسٹ ریزورٹ ہے، فرسٹ نہیں ہے، لاسٹ ہے جس میں آپ دیتے ہیں. اب آپ کو یہ انفارمیشن کوئی بھی آتی ہے، جو اب یہ جو میسیج سرکولیٹ کر رہا ہے، رات دن آ رہا ہوتا ہے کہ جی اٹلی میں آ گیا، یہ آ گیا. آپ ہمیشہ کوئی بھی میسیج آتا ہے تو اس کو ہمیشہ سب سے پہلے سوچا کریں، ٹھیک ہے، رک جایا کریں، اس کو آگے بھیجنے سے پہلے رک جائیں، پھر سوچیں، پھر چیک کریں کہ کیا یہ کوئی ریلائبل سورس ہے، ان ریلائبل سورس ہے، یا کوئی ایکسپرٹ ہے یا ان ایکسپرٹ ہے، یا ویسے ہی کسی کا اپنا گیس ہے یا اپنا خیال ہے، یا کسی نے اپنا ایک گیس کر دیا کہ شاید یہ ہو رہا ہے. تو ایک ضرور یہ چیک کیا کریں. یہ جو میسیج ہے یہ سرکولیٹ ہوا ہے affogator.com، ایک نائجیرین ویب سائٹ ہے جس کے اوپر انہوں نے یہ میسیج بنایا ہے. اور اس ویب سائٹ نے کلیم کرتا ہے کہ جی ہم اس کنٹینٹ کے رسپانسیبل نہیں ہیں. اگر اس کے اوپر کوئی
چیز غلط ہے تو ہم اس کے رسپانسبل نہیں، جس نے ڈالا ہے وہ رسپانسبل. تو وہ گاسپس کے لیے وہ اس طرح کی ویب سائٹ پہ اس طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں جو جہاں میں انٹرنیٹ پہ سرکولیٹ ہوتی رہتی ہیں، انٹرنیٹ پہ، واٹس ایپ پہ. تو اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایڈیٹ سنڈروم. ایڈیٹ سنڈروم ہوتا ہے انٹرنیٹ ڈرائیوڈ انفارمیشن ان آبسٹرکٹنگ دی ٹریٹمنٹ. انٹرنیٹ ڈرائیو ہوتی ہے انفارمیشن جس کو آپ آگے بھیج دیتے ہیں، اور جو ڈاکٹر بیچارے اپنے علاج کر رہے ہوتے ہیں ان کی راہ میں بھی آپ رکاوٹ ڈالتے ہیں کہ نہیں جی یہ غلط ہو رہا ہے، آپ اس طرح کریں، یہ اس کی ٹریٹمنٹ ہے. تو بیسیکلی تو سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 میں بھی کہا گیا ہے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی آپ کسی قسم کی خبر آئے، کوئی فاسق انسان آپ کی اس خبر لے کر آئے تو ہمیشہ اس کی تصدیق کر لیں. یہ نہ ہو کہ بغیر تحقیق کے آپ اگلے کسی اور انسان کو نقصان پہنچا سکے اس کے بعد میں. تو قرآن میں بھی یہ بات ہے کہ فوراً آپ اس پہ امیڈیٹلی اس کو ایکسیپٹ نہ کریں، پہلے اس کی تحقیق کر لیا کریں اور دیکھ لیا کریں کیا یہ خبر صحیح ہے یا نہیں ہے. اگر بغیر آپ تصدیق یہ کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ مس گائیڈ کر سکتے ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو فی الحال یہ کہ اینٹی وائرل کی گائیڈ لائنس بن رہی ہیں، ٹریٹمنٹ ہو رہی ہیں. کوئی اسٹیبلش ٹریٹمنٹ ابھی تک اسٹیبلش نہیں ہے کس وائرس کو کس سے کل کیا جائے، مگر اللہ کرے گا آ جائے گا. اللہ آپ کے رشتہ داروں کو، ہمیں، آپ کو اور ہمارے عزیز و اقارب کو سیف رکھے. اور ان دی مین ٹائم آپ یہی کریں کہ آپس میں 6 فیٹ کا فاصلہ رکھیں، 2 قدم کا، کسی سے ملتے اور ماسک پہن کے رکھیں اور بار بار ہاتھ دھوتے رہیں. اور اس طرح کی جو ہے انفارمیشن ان پہ بلائنڈلی اعتبار نہ کیا کریں. ہمیشہ جب آئے ہمیشہ چیک کیا کریں، سورس دیکھیں کیا یہ ویلڈ سورس ہے یا نہیں ہے. اور جب تک کوئی سرٹن گائیڈ لائنس نہیں آتی آپ پریونشن کریں اور اللہ میاں سے دعا کریں کہ اللہ ہی ہم پہ سے یہ مصیبت کو دور کر سکتا ہے. اللہ حافظ.